السلام علیکم پاکستان، میں ہوں سلیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا وطن ود سلیم شہزاد۔ آج بھی حسب دستور اسٹوڈیو کی روشنیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ملک کے اور ملک سے جڑے ہوئے تمام ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ان کی رائے، بڑی اتھینٹک رائے ہم سننے کو بے چین بھی ہیں۔ اور آپ بھی جو اس وقت ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھ رہی ہیں Sky 760 پر سراج ٹی وی، ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، لائیو کال اگر آپ کرنا چاہیں تو نمبر سٹارٹنگ میں بتا دیتا ہوں 0121666786۔ مجھے کہتے ہیں سلیم شہزاد، اور ہمارے اسٹوڈیو میں جو رونق بخش رہے ہیں آج کے معزز مہمان، ان میں ہیں 3 کتابوں کے مصنف جنہوں نے کالم لکھے ہیں، شاعری لکھی ہے اور مسائل اور مسائل کے حل لکھے ہیں۔ نام ہے ان کا جہانگیر اشرف۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں جناب آپ؟ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک۔ اور اسی طرح جب ملک کے بارے میں بات ہوتی ہے، فسطائیت کے بارے میں بات ہوتی ہے، ظلم کے بارے میں بات ہوتی ہے، زیادتی کے بارے میں بات ہوتی ہے، پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور بات ہوتی ہے انصاف کے بارے میں، تو تحریک انصاف کے برطانیہ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انعام الحق نامی صاحب، انہیں کہتے ہیں السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب۔ ٹھیک ہے، آپ بھی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سراج ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آج رونق بخشی۔ 2 معزز مہمان ہیں۔ سیچرڈے کا دن بڑا مصروف دن ہوتا ہے، گھر کی لائف تقاضے اور مصروفیات بھی، لیکن آپ آئے، ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین اکرام، اور اس وقت جو ملکی صورت حال ہے، دونوں حضرات کی جو رائے ہے مختلف مواقع پر اپنے محافل میں، پنڈال میں، دوستوں کی محفل میں ان کی رائے جب سننے کو ملتی ہے تو یہی حق آپ کا بھی ہے کہ وہ رائے آپ تک بھی پہنچائی جائے، اور ہم وطن کی مٹی کے ساتھ ایک رشتہ، ایک تعلق، ایک کنیکشن، جس کے تحت دیار غیر میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو وطن کے حالات کے بارے میں، آج کی صورتحال کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ فکر مند کس حد تک ہے اس کے بارے میں جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر پابندیاں اور بیچ میں سے جو آوازیں نکل رہی ہیں وہ بڑی صورتحال کی تصویر کو بڑا مسخ شدہ دکھا رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی پائمالی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، بولنے پر پابندی ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو چن چن کر نہ صرف پکڑا جا رہا ہے بلکہ پکڑ کر ان کو ڈنڈے کے زور پر پریس کانفرنس بھی کروائی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب جرنلسٹ کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے پریس کانفرنس کے دوران تو وہ کہتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا جو مسودہ ہے، جو آپ کا اسکرپٹ ہے، جو لکھا ہوا آ رہا ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر بھی کر لے، ایک ہی جیسا یہ کیوں پڑھنے کو، سننے کو اور آپ کو سنانے کو مل رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر جبر نہیں ہو رہا، یہ مشکلات کا ٹائم وہ نہیں دیکھ رہے، بلکہ میڈیا، قلم قبیلے کے لوگ بھی کچھ تو دنیا سے جا چکے ہیں، ارشد شریف کی صورت میں وہ بولتا تھا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کی مثال ایک طوطے کی اور کوے کی دی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کوے سے کوئی پوچھتا ہے، کوہ طوطے سے پوچھتا ہے پنجرے میں بند طوطے سے کہ تم پنجرے میں بند کیوں ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں بولتا تھا۔ یہ بولنے اور بولنے کی پابندیاں جو ہے یہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں، اور اس کی صحیح پکچر کیا ہے؟ ہم مظلوموں کی طرف سب سے پہلے جائیں گے جنہیں اس وقت تکلیف کا سامنا ہے، کیونکہ اب کی باری وہ نیچے ہے، اور اس نیچے والا جو عمل ہے یعنی ماتوب ہے، تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکن جتنے بھی ہیں، انعام الحق نامی صاحب سے بہتر اس وقت کوئی اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا، انہی کی طرف چلیں گے۔ جی بہت شکریہ سلیم صاحب، جیسا کہ آپ نے اپنی تمہید میں تقریباً بیان کر دیا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ مطلوب ہے، اور ان کے کارکنان کے اوپر 10,000 کو قید کیا جا چکا ہے، اور ہر روز ایک نئی سے نئی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ کسی کا گھر توڑا جا رہا ہے، کسی کے گھر والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو یہ فسطائیت کی انتہا ہے، اور یہ محض اس وجہ سے ہے کہ چونکہ تحریک انصاف ان سے ٹوٹ نہیں رہی، جس طریقے سے یہ توڑنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے، یہ دن بہ دن فرسٹریشن کا شکار ہوتی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور چونکہ ووٹ بینک جو ہے، جو نیچے کارکن ہے، اوپر سے بے شک انہوں نے کچھ لوگ جو آئے تھے کچھ مقاصد کے تحت،
تو وہی لوگ جو ہے وہ واپس کچھ بلا لیے گئے ہیں. لیکن اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ خان صاحب نے بھی اس دن کہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہماری پارٹی کو صاف کر رہی ہے. اب جو لوگ کھڑے ہوں گے، جو کھڑے ہیں اس وقت تک، وہ وہی ہے جو کسی بھی طور پر اپنی آزادی کی جو جدوجہد جو گزشتہ 26 سال سے جو سبق ان کارکنوں کو عمران خان صاحب نے پڑھایا ہے، یہ اس سے پیچھے ہٹنے کو بالکل تیار نہیں ہے. اور ووٹ بینک جو ہے وہ تحریک انصاف کا دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. اور جس دن بھی آخر ان کو کروانے تو پڑیں گے، جس دن بھی یہ عوام کی عدالت میں فیصلہ جائے گا تو فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں ہی آئے گا. عوام کی عدالت میں فیصلہ جائے گا اور فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آئے گا. انعام اللہ کنامی صاحب کا یہ کہنا ہے. جہانگیر اشرف صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کی تازہ ترین خبر کے مطابق، حکومتی اطلاعات کے اندر سے نکلنے والی یہ بات کے مطابق کہ 9 اور 10 اگست کو مسلم لیگ کی موجودہ حکومت نے ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے حتمی طور پر فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے غور و خوض شروع ہو چکا ہے. 9 اور 10 اگست کی جو تاریخ رکھی جاتی ہے، اگر جس پر بات ہو رہی ہے، جو پرائم منسٹر کی ٹیبل پر بھی پڑی ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو 90 دن کے اندر انتخابات پھر 9 اور 10 نومبر کو بنتے ہیں. یہ 9 اور 10 نومبر کو ہونے والے ممکنہ انتخابات کے نتیجے میں انعام اللہ کنامی صاحب کہتے ہیں کہ جیت بہرحال پی ٹی آئی کی، عمران خان کی ہوگی. 9 اور 10 نومبر کو ہونے والے انتخابات کو اگر ہو جاتے ہیں تو صورتحال کیا ہوگی؟ جہانگیر اشرف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نقشہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. دیکھیں جی، جب الیکشن ہوں گے نا تو رزلٹ جس طرح 18 میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے آئے تھے، اس دفعہ بھی انہیں کی مرضی کے آئیں. رائٹ. نہ الیکشن پہلے کبھی ہمارے چند ایک الیکشن ہے جو شاید فیئر تھے اور وہ تھے. 72 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ملک کو چلا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک. یہ اور بات ہے کہ پہلے یہ تھا کہ بے نظیر اور نواز شریف کو لڑا کے وہ اپنا کام چلاتے تھے. تو جب انہوں نے میثاق جمہوریت کر لیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں گرائیں، تو پھر ایک اور عمران خان کی صورت میں بندہ لایا گیا اور اس کی پارٹی کو کھڑا کیا گیا. یہ میری آنیسٹ رائے ہے کہ میں کسی پارٹی کی وہ سائڈ رن. تو وہ جو باجوہ ایک ٹرین چلی تھی وہ ٹوٹلی جب فیل ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ نہ امریکہ ان کی کوئی مدد کر رہا تھا، نہ ویسٹ کے کہنے پہ، جن کے کہنے پہ وہ لائے تھے، جنہوں نے سی پیک بند کرایا، سب کچھ کرایا، تو فیل ہو گئے. تو یہ ایک سال جو اسی کشمکش میں تھے کہ ہم جانا ہم نے کدھر ہے. تو جو ایک مثبت چیز نکلی ہے اس ساری صورتحال میں ہے کہ پاکستان نے دوبارہ چائنا کے ساتھ سی پیک کو جو ہے نا دوبارہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور وہ پاکستان کے لیے بہتری کی، پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی فیوچر میں، اور وہ بہتری کی ایک چیز ہے. جہاں تک پولیٹیکل آپ کہہ رہے ہیں نا، جس پارٹی کو بھی، خواہ وہ نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، خواہ وہ پیپل پارٹی ہے، جیسے انہوں نے جہانگیر ترین کا جہاز استعمال کر کے نون لیگ کے اور پیپل پارٹی کے بندوں کو لا کے بنی گالا میں پی ٹی آئی میں شامل کرا کے جتا دیا تھا، پورا سسٹم کو بٹھا کے الیکشن کو کر لیا، تو اس دفعہ بھی انہوں نے وہیں کچھ کرنا ہے. یہ میری رائے ہے. عوام کیا کہتی ہے؟ عوام 2-3 دن وہ بولتے رہیں گے، ان کے جو میڈیا ہے وہ اسی راستے پہ چلے گا جو ماضی میں، تو اینڈ وہیں ہونا ہے کہ انہی کے اقتدار ہے، اسی کو دائم حاصل ہے. ہمارے پولیٹیشین، خواہ وہ نواز شریف ہے، خواہ وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، شاہ مولانا فضل الرحمان ہے، خواہ عمران خان ہے، یہ میں جو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان چاروں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ان چاروں نے کرپٹ بندوں کو اپنی اپنی پارٹیوں میں کوئی کرپشن کے خلاف جنگ نہیں تھی. جس کے پاس وہ پرویز الہی آیا اس نے وہ ایکسیپٹ کر لیا، جس کے پاس شجاعت آیا وہ کر لیا. نواز شریف آصف زرداری کو مسٹر 10% اور وہ کہتے تھے یہ کرپٹ ہے، تو انہوں نے ان کو جب اب وہ دونوں شیر و شکر ہیں
اور ادھر شیخ رشید اور پرویز علیحدہ سے اور ایک ٹائم تک جہانگیر ترین اور پرویز خٹک جیسے لوگ بھی عمران خان کو قبول تھے. پاکستان کے سیاستدانوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ہاتھ پکڑے, اور یہ سب سے بڑے نالائق ہیں, اور ان کا یہ علاج ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے, باری باری ہر ایک کی کلاس لی جائے. پہلے عمران خان کے ہاتھوں مریم نواز سے لے کے فریاد تالپور تک کو اندر کیا گیا, کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. اسد پیپل پارٹی اور نون لیگ کو دبایا گیا. اب جو ہے وہ دوسرا فیز شروع ہوا ہے, اور یہ لڑتے رہیں گے. انہوں نے جو اقتدار کے اصل مالک ہیں وہ اپنا کام نکالتے رہیں گے. اور اس میں آپ یہ کہیں پارٹی پوزیشن کو چھوڑ کر کے کون کس کام آتی ہے, اس میں یہ سارے پولیٹیشین یہ آج بھی عمران خان صاحب کو آرمی چیف دعوت دینا آئیں میرے سے بیٹھیں, وہ تیار ہے. بلکہ وہ خود کہہ رہے ہیں جی کہ وہ میرے سے بات نہیں کرتے. تو جن سے ان سے بات کر رہے ہیں ان سے نہیں کریں گے, تو اگلا جو آئے گا وہ عمران خان سے بات کرے گا, ان سے نہیں کرے گا. تو ان کا یہ وہ جو سائیکل تھا نا جو 85 کے بعد تھا کہ ان کو لڑائیں اور حکومت کریں, وہ چل رہا ہے. اور اس کے جو معاونین ہیں یہ ہمارے پولیٹیشین ہیں, اس میں یہ سارے مجرم ہیں. یہ قوم کے مجرم ہیں. نواز شریف قوم کا مجرم ہے, آصف علی زرداری قوم کا مجرم ہے, عمران خان قوم کا مجرم ہے, اور مولانا فضل الرحمان سمیت جو بھی باقی ہیں. اور یہ سارے جو ہے نا صرف اشارے کے منتظر ہیں کہ ہمیں کر دیں تو ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ کا کہنا ہے کہ یہ سارے اشارے کے منتظر ہیں کہ ہمیں ڈیوٹی بتائی جائے, اور ڈیوٹی کے لیے ہم کیو لسٹ کے اندر کیو کے اندر موجود ہیں. ماضی میں بہت تھوڑے سے ٹائم کے اندر مریم نواز کی تواتر سے تقاریر آتی رہی ہیں, اور وہ یہ تھی کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں, اور دوسرا لفظ یہ تھا کہ وعدے پورے کیے جائیں جو آپ نے وعدے کیے تھے. انعام الحق نامی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ وعدے کیا تھے, اور تحریک انصاف کے لوگوں کو زیادہ قریب سے یہ چیز علم ہے. اور ترازو کے دونوں پلڑے تو عدلیہ سے کہے جاتے تھے, کیا ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو چکے, یا جہانگیر ترین اور نواز شریف کو جو یہ اجازت مل گئی ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں اپنی نااہلی ختم کرنے کے لیے؟ کیا کہتے ہیں جناب آپ؟ اب تو اپیل کی وجہ جو کل انہوں نے پیش کیا اس میں تو 5 سال کے بعد آٹومیٹیکلی وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے, اس میں تو اپیل کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اور وعدے جو کس سے وعدے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو دو باتیں جو آپ نے کی. ایک تو یہ کہ پلڑے برابر کرنے, تو پلڑے برابر کرنے سے ان کا مطالبہ وہ یہی تھا کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا گیا وہ تو کرپشن کے ان کیسوں میں کنوکٹ ہوئے نا, اسی طرح انہوں نے کوشش تو بے تحاشا کی کہ کبھی یہ توشہ خانہ کا شوشہ چھوڑا, کبھی یہ کون سا ابھی یہ جو القادر یونیورسٹی کا بیس لیس ایک کیس بنا کے, تو یہ کوشش تو ان کی یہ تھی کہ بالکل اسی طرح ایک کرپشن کا جو وہ کیچڑ اچھالا جائے عمران خان کے اوپر اور وہ بھی کنوکٹ ہو. لیکن کرپشن جب اس نے کی نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوپر, باقی سب الزامات لگ سکتے ہیں. اگر ان کے اوپر کرپشن کا کوئی جینون کیس ان کو ملتا تو یہ 150 پرچے جو کرمنل کیسز کے باقی کبھی دہشت گردی کی کبھی کیا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, تو یہ ڈکوسلے ان کو گڑنے کی کیا ضرورت تھی. تو دیٹ مینس کہ اس میں تو یہ ناکام ہو رہے ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے وہ برابر نہیں ہو رہا. دوسرا جو وعدہ وہ کہہ رہی ہیں کہ پورا کریں, چونکہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ سے جو لندن میں یہ ایک معاہدہ طے پایا تھا, اس میں یہ تھا کہ ایک تو عمران خان کو نہ صرف کہ اس کو حکومت سے نکالنا ہے بلکہ اس کا راستہ بھی روکنا ہے تاکہ وہ آئندہ واپس آ بھی نہ سکے. تو یہ 2 کمٹمنٹس تھیں جو اسٹیبلشمنٹ ہماری نے کی ہوئی ہیں, بیرونی طاقتوں سے کی ہیں یا نواز شریف صاحب سے کی ہیں. تو وہ اب جو بار بار یہ وعدہ یاد دلوا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ایک تو کمٹمنٹ پوری ہوگی کہ عمران خان صاحب کو آپ نے اقتدار سے نکلوایا, لیکن اس کا پھر آگے آپ نے بندوبست کرنا تھا دوبارہ. اس بندوبست کے لیے 2 سے 3 مرتبہ قاتلانہ حملے کیے جا چکے ہیں ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے, لیکن اللہ وہ مارنے والے سے جو بچانے والی ذات بڑی ہے تو وہ بچ گئے. ابھی وہ بار بار وہی وعدے یاد دلائے جا رہے ہیں کہ آپ کا وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا, اور اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی موقع آئے. اور اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی جو صحت و تندرستی ہے ہم اس کے لیے دعا گو ہیں, لیکن ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے اور وہ الیکشن میں بھی نہ ہوں اور وہ بلکہ وہاں موجود ہی نہ ہوں, تب یا تو جیل میں ہوں تو یا تو اللہ نہ کرے کوئی اور جو ہے وہ ان کا کیا جائے. اب تو
یہ ان کی یہ اس کو وہ نام لیول پہ لیں گے. اور قاسم کے ابو کا نام زیادہ آ رہا ہے، عمران خان کا نام کے بجائے تصویر پر پابندی ہے. دلوں پر اس کی جو حکومت کہی جا رہی ہے ایک لیڈر کی، پی ٹی آئی کے لوگ تو مرشد مانتے ہیں انہیں، چاہے وہ جتنی بھی تعداد ہے، وہ دلوں سے فارغ کیا جا سکتا ہے اس بات سے. دیکھیں یہ جب اگر یہ ہر روز تقریروں میں یہ کہتے ہیں جی کہ بالکل ختم ہو گیا، مریم بی بی یہ روز کہتی ہیں جی کہ عمران خان ابھی بالکل فنش ہو گیا جی، ابھی تو 4 بندوں کی پارٹی ہوگی ہے، تانگا پارٹی ہوگی ہے، رکشے میں بیٹھ جاتے، تو آپ الیکشن کروا دیں نا، پتہ چل جائے گا نا. الیکشن کروائیں نا، آپ چلیں، آپ جو نیشنل جو بڑا الیکشن ہے وہ نہ کروائیں نا. جو پنجاب کا اور کے پی کے کا ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے آئینی، وہ پوری کر دیں، پتہ چل جائے گا نا کہ کون کس پانی میں ہے. ٹھیک، پتہ چل جائے گا کہ کون کس پانی میں ہے. جنگیر اشرف صاحب سے بھی سوال ہوگا اور انعام صاحب سے بھی. ملک کے اندر جب طاقتیں لڑتی ہیں، جماعتیں، سربراہ، پارٹیاں لڑتی ہیں، تو ملک کا جو دیوالیہ پن کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا حشر نشر ہو جاتا ہے. جو اس وقت انڈس موٹر کار کے حوالے سے خبریں سننے کو مل رہی ہیں، ملک سے وہ واپس جا رہی ہے. شیل بہت بڑی کمپنی ہے، وہ اس کے واپس جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ اپنا آپ سمیٹ رہے. بے شمار 14-15 بڑی کمپنیوں کا ہو رہا ہے، جہاں ایک تو نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان کا ٹرسٹ لوگوں کی نظروں میں ختم ہو جائے گا، بلکہ بے شمار ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اس کو حکومت کی نااہلی سمجھ رہی ہے، نالائکی سمجھ رہی ہے، یا آنے والے کوئی دور کی کوئی پکچر ان کمپنیوں کو کوئی نظر آ رہی ہے کہ شاید خدا نخواستہ اس ملک کی بقا کو کوئی مسئلہ ہے فیصلوں سے جو ہو رہے ہیں. یہ انتہائی ایک انفارچونیٹ صورتحال جو نظر آ رہی ہے معاشی طور پر. ملک کا دیوالیہ تو کب کا ہو چکا ہے، اور ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ان کی نہ تو کوئی ڈیل بن رہی ہے، نہ ہی یہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس کو پٹ اپ کر رہے ہیں. بعض بات تو یوں لگتا کہ یہ سارا ایک جو ہے وہ جان بوجھ کے ایک طے شدہ ایک مقاصد کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، اور اس کا پھر یہ کریں گے کہ یہ معاشی، کیونکہ ایمرجنسی کا انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ یہ کسی بہانے ایمرجنسی لگا کر الیکشن سے بھاگنے کے سارے منصوبے، تاکہ کسی طرح کی کوئی ایمرجنسی لگا کر 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اور اب لگتا یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر یہ کرائسس انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں معاشی جو ہے، اور اس آڑ میں یہ معاشی جو ایمرجنسی ہے اس کی آڑ لے کر یہ پھر کوئی نہ کوئی ڈرامہ کریں گے. یہ واردات میرے خیال میں یہ طے شدہ واردات کی طرف یہ ٹھیک ہے. اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے. آپ بھی کال کر سکتے ہیں دنیا بھر میں اس وقت جہاں جہاں اسکائی ٹی وی 760 پر سراج ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، وہاں نمبر بھی آپ کی اسکرین پر یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں 012166718786. ہمارے ساتھ آپ بھی کال کر سکتے ہیں، اور جو کالر موجود ہیں انہیں لیتے ہیں. السلام علیکم جناب، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام جی. میرے 2 پوائنٹ ہیں جو ٹاپک آپ ڈسکس کر رہے ہیں. ہلو جی، مسز طاہرہ فرام بریڈ فورڈ، بولیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک کہتے ہیں کہ بڑے ایکسپیرینسڈ سیاستدان ہیں پاکستان کے، جس میں سب سے بڑے ایکسپیرینسڈ سیاستدان جن کا 140 سال کا تجربہ ہے، نواز شریف اور زرداری کا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کا تجربہ کیا ہے؟ لوٹ مار کا تجربہ، ملک کے اندر اپنی ایک سلطنت اور اپنی ایک بادشاہت بنانے کا تجربہ، اور اپنی ایک پولیٹیکل جو گینگ سے ہیں ان کو اتنا سٹیبل کرنا، ان کی اپنی ایئر لائن بنانا، ان کے ملک ریاض جیسے ٹھیک. مسز طاہرہ آپ کا سوال آ گیا. کس شخصیت سے جواب سننا چاہیں گے، جنگیر اشرف صاحب سے یا انعام الحق صاحب سے؟ میں صرف ان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو لوگ صرف اور صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں. میں پارٹیوں کے ان چمچوں سے نہیں باتیں کرنا چاہتی. اور بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ سراج ٹی وی دیکھتی ہیں. پہلے بھی آپ ہمیں سنتی تھی اور اب بھی آپ کی آواز ہم نے سنی اپنے اسٹوڈیو میں، آپ کی کال آپ کی گونجی تو خوشی ہوئی ہے. پروگرام دیکھتے رہیے گا ہر ہفتے کے روز، اور انشاءاللہ آپ سے دیکھیں. ابھی آپ کو جواب لیتے ہیں. جی انعام الحق نامی صاحب. سوال تو انہوں نے خیر کیا کوئی نہیں ہے، جو بات انہوں نے تو ایک کمنٹ پاس کیا ہے تو وہ تو ہماری ہی باتوں کی تائید ہی ہے نا جی، کہ 70 سالہ جو تجربہ ہے نواز شریف صاحب کا اور 70 سال کا آصف زرداری صاحب کا، یہ 70 سالہ تجربہ کس بات کا ان کا؟
تو یہ وہی لوٹ مار کے تجربہ، اگر 70 سال میں ان لوگوں نے نہیں لوٹا اور اسٹیبلشمنٹ میں نے نہیں لوٹا تو پاکستان کو کس نے لوٹا پھر؟ عمران خان نے تو نہیں لوٹا، نہ پی ٹی آئی نے، یہ تو 2 سال یا 3 سال آئے نا. بالکل. تو وہ بھی جو 3 سال کا آپ کارکردگی دیکھ لیں، 6.5% کے حساب سے ایک جو بڑھتی ہوئی آگے معیشت جو ہے اس کا آج اشر دیکھ لیں. ٹھیک. ناظرین کرام، اس وقت بہت اہم بات چیت چل رہی ہے. آج کا پروگرام بہت خاص ہے، بہت خاص شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بالکل نیوٹرل، بالکل صاف دل کی آواز سے بولنے والے، حالات کو دیکھنے والے اور درد کو، دکھ کو، تکلیف کو محسوس کرنے والے. دکھ وہ جو میرے وطن کو دکھ ہے، میرے وطن میں بسنے والوں کو دکھ ہے، وہاں بولنے کی پابندی سے جو لوگ گزر رہے ہیں، وہ جس تکلیف سے گزر رہے ہیں. جرنلسٹ، کالم قبیلہ کے لوگ. عمران ریاض خان کا الزام لگایا جا سکتا ہے مریم کے بقول، مسلم لیگ کے بقول، حکومتی پارٹی کے بقول کہ وہ جرنلسٹ نہیں ہے، لیکن محب پیرزادہ جرنلسٹ ہے، اور اس کے علاوہ سمیع ابراہیم جرنلسٹ ہے، ارشد شریف جرنلسٹ تھا، اور اس کے علاوہ بے شمار اور لوگ ہیں جو قلم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. قلم قبیلے سے ہی تعلق رکھنے والے جہانگیر اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 70 سال سے آپ نے بولا کہ ملک کو نہیں ٹھیک چلایا جا رہا ہے. جتنی بھی پارٹیوں کے نام آپ نے سربراہوں کے لیے، ہم نے بولا کہ یہ ایک ہے، سب یہ سارے ایک ہیں، انہیں لڑایا جاتا ہے. اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے ناظرین کرام کہ ڈاکٹر مہاتیر محمد کا جو ملک ہے وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور مدتوں تک وہ 2 پارٹیوں کو وہاں اسٹیبلشمنٹ لڑاتی رہی ہے. اسی طرح کل اگر ہم ترکی کی طرف دیکھتے ہیں، اور ترکی میں کچھ دن قبل، کچھ عرصہ قبل ٹینکوں کی بات کی بھی بازگشت کو دیکھتے ہیں، اس کی دھندلے نقوش ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں ہے. تو بے شمار وہاں پر پھر ملٹری کے لوگوں کو سزا بھی ہوئی، اور انہیں نوکری سے بھی نکلنا پڑا، نکالا گیا، سزائیں دی گئیں، مثال دی گئی. اور وہاں پر طیب اردگان آپ کتنی بار مسلسل عوام کے دلوں پر راج کرتا ہوا وہاں موجود ہے. یہاں بات ایک مثال دیں گے. ابھی اس پروگرام شروع کرنے سے قبل نہت کے حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر سید مقصود علی شاہ صاحب برطانیہ میں رہنے والے، بے شمار اچھی ایسی پیاری نعت کو لکھنے کی بنا پر 2 دفعہ صدارتی ایوارڈ انہیں ملتا ہے. اور جہانگیر اشرف صاحب سے وہ جب ایک بار ملتے ہیں تو ملاقات کے بعد کہتے ہیں کہ میری آپ کے ساتھ ایک تصویر نہ ہو جائے. تو جہانگیر اشرف صاحب کا خود یہ کہنا ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں یہ بات انہیں کہوں، لیکن ان کا یہ کہنا ان کے بڑے قد کو، بڑے پن کو، ان کی عظمت کی دلیل کے طور پر سامنے آتا ہے. اسی طرح ناظرین کا بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے ملیشیا میں بڑا عرصہ راج کیا ہے. ان کی اہلیہ ایک دفعہ اپنے خاوند کے ساتھ عمران خان سے ملتی ہے تو کہتی ہیں اگر میں گزارش کروں کہ آپ کے ساتھ میری ایک تصویر ہو جائے تو آپ برا تو نہیں منائیں گے. تو ناظرین اکرام، وہ ایک بڑے لیڈر کی اہلیہ ہیں، ملک کے قیادت ہیں، خاتون اول ہیں، اور وہ عمران خان کو اگر یہ بات کہہ رہی ہیں تو اسی بات کے پیرائے میں آج جب ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مہاتیر محمد مشکل کے اس وقت میں سوشل میڈیا پر عمران خان کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ ڈٹے رہنا، ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں، وقت تمہارا ہوگا اور ایک دن تم جیتو گے. تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے یہ بڑی امت والی، امید افزا اور بڑی طاقت اور تقویت والی یہ بات ہے. لیکن 75 سالوں سے، 70 سالوں سے ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جہانگیر اشرف صاحب کے پاس واپس چلیں گے. اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ مسلسل آپ بھی کہتے ہیں، ترکی میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ملیشیا میں بھی دیکھتے ہیں، پاکستان کے اندر خود دیکھ رہے ہیں. ہماری تیسری پیڑھی روان ہو چکی ہے، تیسری نسل اب دیکھ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا رول ادا کرتی ہے، لوگوں کو لڑاتی ہے. لوگوں کو جب یہ علم ہو گیا کہ ہمیں لڑایا جا رہا ہے، رک کیوں نہیں جاتے لوگ؟ اپنے ان کے مفاد ہے، اقتدار، سب وہ چاہتے ہیں اقتدار. ہم نے مہاتیر محمد کی یا اردغان کی بات کی ہے. میں بہت بڑی شخصیت ہے، کچھ لوگوں کو پسند ہوں گے، کچھ کو نہیں ہوں گے. عمران خان کی شخصیت سے لاکھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک پاکستان کی پہچان ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں نا تو شخصیات کا نہیں ہوتا، پالیسی کا ہوتا ہے، جو کہ پاکستان میں عمران خان کے دور میں دیکھنے میں نہیں آیا. یہ میری آنیسٹ اوپینین ہے. مہاتیر محمد کا جو ملک ملیشیا تھا اس میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک ملائی لوگ تھے اور ایک چینی لوگ تھے.
بیسیکلی وہ دونوں ہی ملیشین ہیں، لیکن یہ دو، ایک چائنا کے ساتھ ان کا لنک تھا یا جو بھی، چینی بہت امیر تھے، جی ملائی بہت ڈاؤن تھے. تو مہاتما محمد نے یہ سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ ان پہ ٹیکس کا ریٹ ہائی کر دیا جو بہت اوپر تھے، اور ان کو ٹیکس میں ریلیف دیا اور ان کو اوپر لائے. اور مہاتما محمد نے یہ کام صرف پہلے 5 سال میں کر دیا. لیکن خان صاحب کی حکومت 10 سال تو فرنٹیئر میں رہی، تقریباً 4 سال کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آئی. ابھی جو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارا ترقی کا اشاریہ 6 پوائنٹ سم تھنگ وہ تھا، وہ بہت ایزی ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ اکانومی سمجھتا ہے نا، اس کے لیے وہ بہت ایزی. آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اور یہ دونوں، جب آپ کا کرنٹ کا، آپ کے پاس جو ڈالر ہیں، آپ ان سے باہر سے جتنی چیزیں زیادہ منگائیں گے اتنا آپ کا گروتھ ریٹ اوپر جائے گا. لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کے پاس پیچھے وہ اگر مائنس میں جا رہا ہے تو یہ ہیلتھی اکانومی کی بات نہیں ہوتی. آپ نے ایک بڑی اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں اور بڑی زبردست یہ چیز ہے ان لوگوں کے لیے بھی، خاص طور پر جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اور فون نمبر ہمارا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 01216671786. آپ نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں باجوہ ڈاکٹرین کا، اور اعتراض کیا کہ عمران خان ملیشیا کے ماتے محمد کی طرح پہلے 5 سال میں کچھ نہیں دکھا سکا، 10 سال باوجود یہ کہ کے پی کے ان کی گورنمنٹ تھی. لیکن عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سی پیک گوادر کو آگے چلنے سے روکنے کے لیے باجوہ ڈاکٹرین کا عمل دخل تھا، چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں بھی تعلق تھا. اگر یہ نہ مانا جائے ایک سیکنڈ کے لیے، تو یہ جب عمران خان صاحب جاتے ہیں رشیا، وہاں سستے تیل کا معاہدہ کر کے آتے ہیں، آتے ساتھ ہی ایک سائفر آتا ہے اور انہیں گھر بھیج دیا جاتا ہے. کیا اس کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا خاص طور پر انوالومنٹ نہیں ہے، جو چاہے خود سے کر رہے ہیں چاہے بیرونی اشاروں پر ایسا کر رہے ہیں؟ کہ یہ نہیں آپ کا اعتراض کہ عمران نے کیا نہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کے حضرات کا کہ عمران سمیت مجھے کچھ کرنے نہیں دیا گیا. وہ یہ تو نواز شریف بھی اعتراض کرتا ہے نا، جو ابھی آپ کہہ رہے تھے 70 سال کا کیا تجربہ ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے 2.5 سال ایک دفعہ مجھے نکال دیا، دوسری دفعہ نکال دیا، تیسری. تو یہ سب کے ساتھ سیم ہی ہوا ہے. ریزن آپ کو ابھی یہ بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں. ملٹری ایسا کرتے کیوں ہے؟ دیکھیں انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ ملٹری، اگر میں کبھی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹر نہیں رہا ہوں، لیکن ابھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. اچھا، یہ آپ کو یہ بتائیں، پاکستان ایک ایسی نیج پہ تھا، افغانستان میں امریکن فوج تھی، اگر وہ نہ جاتی، اور وہ اس وقت ملٹری نے ڈاکٹرین جو تھی انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ عمران خان کو وہ لائے بائی ہوک اور کروک، جس طرح بھی تھا. انہوں نے پاناما سے شروع کیا، اور اس پہ کیا نام ہے جو اس کا بیٹے، نہیں وہ جو اس کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ، اقامہ پہ انہوں نے، اقامہ جو ہوتا ہے نا انڈیفینیٹ سٹے ہے عرب ممالک کی، تو اس پہ نکالا گیا. تو اس وقت ان کو یہ تھا کہ یہ ہمارے جو امریکہ سے تعلقات کی خرابی ہے، کیونکہ یہ طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے پاکستانی، یہ نہیں چاہتے تھے کہ امریکن یا کوئی ادھر رہے. تو وہ ایک ایسی حکومت چاہتے تھے کہ جو امریکن سے اور ویسٹ سے بہتر تعلقات کرے. خان صاحب کے تعلقات تھے ویسٹ سے، ان کو جیسے خان صاحب خود کہتے ہیں میں ان کو سب سے اچھا جانتا ہوں، اور وہ چیز ملٹری اور خان صاحب کی دونوں کی کوششوں کے باوجود وہ نہیں ہو سکی، وہ اچیو نہیں ہو سکا ملک کے معاشیت. تو ساتھ ساتھ صاف ظاہر ہے کہ چائنا کا سی پیک کو بند کیا گیا. ٹھیک، چلیں ایک کال لیتے ہیں آپ اس طرح. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام بھائی، میرا ایک بہت ضروری پوائنٹ رہ گیا تھا، پلیز اگر. جی کہیے. ہلو، کہیے. صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایسی ٹیم نہیں ہے جو کہ ملک کو لفٹ کر سکے، اور جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ صرف اپنے آپ کو لفٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی پارٹیز کو لفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک صرف میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر عاصم منیر ان کے کریکٹرسٹکس میں اور کریکٹر میں اور پاسٹ میں پریزنٹ میں کوئی ایسا لوپ ہول نہیں ہے، کوئی فلاز نہیں ہے، کوئی ایسی
چیزیں کرپشن نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، تو عمران خان ان کے ساتھ مل کر اس وقت ملک کی پرواہ کریں اور یہ ایگریشن اور یہ سارا کچھ چھوڑ دیں، صرف پاکستان کی پرواہ کریں. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح. ابھی جواب لیتے ہیں، بات کرتے ہیں اس پر. تھینک یو ویری مچ آپ کا. مور چوری ہوتا ہے، ایک غائب ہوتا ہے. سانہ 9 مئی بڑی مشہور ہوئی ہے اور متضاد آراء بھی اس کے اوپر آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی والوں سے جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ خاکی وردی لال لہو جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم ان کی املاک کو، تنصیبات کو، ان کے گھروں کو نقصان پہنچائیں. ساتھ ہی ایک شعر سامنے آتا ہے کہ کبھی کہا نہ تھا کسی سے تیرے فسانے کو، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو. جب یہ پنڈورا باکس کھلتا ہے، ایک مور غائب ہوتا ہے کور کمانڈر صاحب کے گھر سے، وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے بدلے میں، اور تو یہ چیزیں آمد میر جیسے سینئر جرنلسٹ اور بے شمار اور لوگ سامنے لاتے ہیں کہ بڑا دکھ ہوا، جناح ہاؤس پر حملہ ہوا. تو ساتھ ہی یہ پیپر آ جاتے ہیں کہ جناح ہاؤس تھا تو قائد اعظم کا، خریدا تھا انہوں نے بیفور پارٹیشن، اور پارٹیشن سے پہلے ہی وہ پنجاب گورنمنٹ نے انڈر انڈیا لا کے تحت اس کو جے او سی اور فوجی تنصیبات کا حصہ بنا دیا، املاک کا حصہ بنا دیا. پاکستان بنتا ہے، قائد اعظم اپنے اس کار کو واپس لینے کے لیے کورٹ میں جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں لڑائی نہیں کرتا عمران خان کی طرح، میں کورٹ میں جاؤں گا، اور کورٹ ان کی درخواست کو خارج کر دیتی ہے. آج دن تک کہتے ہیں کہ ایک بھی دن جہاں سے مور غائب ہوا ہے، بدلے میں بندہ غائب ہوا ہے، وہاں پر جناح اس میں قائد اعظم ہے نہیں ہے. ساتھ ہی یہ باتیں نکلنا شروع کی، جیسے میں نے شعر پڑھا کہ نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو. اب اتنی باتیں باہر نکلنا شروع ہو گئی ہیں کہ ڈیفینس اسکیمیں کس کی ہیں، اور فلاں جو پلاٹ ہیں وہ کن کے ہیں، پراپرٹی ڈیلر کن کے کون ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایسا یہ پردے جو فاش ہو رہے ہیں، کیا یہ پبلک کی غلطی ہے، یا جن کے پردے ہیں، جن کے راز ہیں، جو لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں، ان سے کچھ غلطیاں سرزاد ہوئی ہیں؟ بالکل. ایک تو ہماری جو پاکستان کی پبلک ہے، جس طرح میں ایک چیز سے جہانگیر صاحب سے بالکل اتفاق کروں گا کہ یہ ہم لوگوں کا ہمارا بالکل یہ صحیح درست علاج کر رہے ہیں. اس وجہ سے کہ دیکھیں، فوجیں ساری دنیا کی ہوتی ہیں، ساری دنیا کی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کو اس طریقے سے جو ہے نا بالکل ہر کام میں ایک عجیب سے اسٹیٹس ہم نے پاکستان میں دے رکھا ہے. جناح ہاؤس کی جتنی ماتم کیا گیا اس کے گملوں کا، کیا جناح کا بھی اتنا ماتم کیا گیا تھا؟ جناح کی ایمبولینس ایک راستے میں خراب ہو گئی تھی، اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناح کو بھی، ان کو بھی، قائد اعظم کو بھی قتل کیا گیا تھا. یہ ہے نا، جی بالکل، ٹھیک ہے. کیا اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی؟ بالکل. اچھا، محترمہ فاطمہ جناح کا علاج دینا راستے میں خراب ہونا، بالکل، یا جس نے لاپرواہی کی تھی اس کی آج تک انویسٹیگیشن ہوئی. جناح کے پاکستان کو توڑنے والوں کے خلاف حمود الرحمان کمیشن آج تک وہ اس کو پبلش نہیں کرنے دیا جا رہا. کیا اس کی کوئی انویسٹیگیشن کی گئی؟ کیا اس کے ذمہ داروں کو آج تک پکڑا گیا؟ نہیں. محترمہ فاطمہ جناح کا ایک مبینہ قتل ہے، شہید کیا گیا ان کو، کیا اس کی آج تک تحقیقات کی گئی؟ کیا اس کے اوپر اتنا ماتم کیا گیا؟ آج ہر دوسرا بندہ جو پہلے بعد میں کرتا ہے، پہلے جی 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں میں. وہ بھائی صاحب کس چیز کی مذمت تھی؟ 9 مئی کی مذمت میں بھی کرتا ہوں. 9 مئی بلیک ڈے تھا، وہ اس لیے بلیک ڈے تھا کہ اس دن پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو عدالت عالیہ کی بلڈنگ کے اندر، عدالت عالیہ کے دروازے توڑ کر رینجرز نے اس کے اوپر حملہ کیا. وہ حملہ غیر قانونی قرار پایا. کیا آج تک اس ذمہ دار کو کٹہرے میں لایا گیا؟ کیا اس کو نامینیٹ کیا گیا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بات کریں نا جو غیر قانونی طے پا چکی ہے. نمبر 2، اس کے بعد آ جاتی ہے اس کور کمانڈر ہاؤس کی بات آ کے. ٹھیک ہے جی، جن کور کمانڈر صاحب کا گھر تھا، انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی ایک انکوائری کا آرڈر دیا تھا. اسی دن within 4 hours انہیں بلا کر نہ صرف وہ انکوائری روک دی گئی، کیونکہ انہوں نے اس بات کے اوپر وہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ جتنے یہاں کے سیکورٹی کے ذمہ داران تھے، جو آفیسر تھے، وہ کہاں یکدم غائب ہو گئے. اور آئی جی کہاں پر تھا؟ کتنے گھنٹے لگے ایک اجتماع کو بقول ان کے کہ یہ وہاں سے چلے جی، اور پھر کتنے گھنٹوں میں وہاں پر پہنچے اور تباہی کی. تو آئی جی کہاں تھا؟ پولیس کہاں تھی؟ ذمہ دار کہاں تھے؟ اس کی انکوائری کا آرڈر کیا تھا ان کور کمانڈر صاحب نے. 3 سے 4 گھنٹے کے اندر انہیں بلا کر ان سے استعفیٰ بھی لے لیا گیا، اس انکوائری کو بھی روک دیا گیا. ان کا آج تک کسی کو پتا کہ وہ کہاں پر ہیں؟
کیا ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے؟ ان کے گھر والوں کی کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے؟ ان کے ملازمین کی کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے؟ یہ چند گمبلوں کا یہ شور، اور یہ وہی لوگ شور مچا رہے ہیں جو کہ وہاں پر آگ لگانے والے تھے. کیونکہ پاکستان کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ مخالفین پر پرچہ کروانے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی نقصان کروا دیتے ہیں. کوئی دروازہ توڑ دیا جی، کوئی دیوار گرا دی کہ جی اس نے گرا دیا، دوسرے کے اوپر پرچہ کروا دیا، اور یہ وہی سارا تماشا ہے. اور کیا ہے اس میں؟ ٹھیک کہا یہ بھی جا رہا ہے جہانگیر اشرف صاحب کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں اور وعدے پورے کیے جائیں. دو باتیں کی گئی ہیں. ترازو کے دونوں پلڑوں سے تو عدلیہ کی شکل سامنے آتی ہے، یعنی اشارہ عدلیہ کی طرف جاتا ہے. عدلیہ کے حکم کے تحت تو عمران خان کے خلاف کچھ ہو نہیں سکا گرفتاری کے سلسلے میں یا تکلیف دینے کے سلسلے میں. ہاں اتنا ضرور ہوا کہ عدالت میں وہ انہیں سم ٹائم بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہاں دستخط کریں اور گھر واپس چلے جائیں، اور وہ لاہور سے اسلام آباد آتے ہیں. اور جس نے گجرانوالہ میں وزیر آباد میں حملہ کیا اس سے جان کے خطرے کی بدلے میں کہ بھائی اس کے رسک ہے، اس کو جیل کے اندر سے ویڈیو کال کے ذریعے سے بیان لے لیے جاتے ہیں. ایسا ادھر بھی ہونا چاہیے. لیکن بات یہاں پر آ کے ٹھہرتی ہے بھی، مسز طاہرہ نے بریڈ فورڈ سے بھی پوچھا، بے شمار لوگ اور بھی اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ملٹری کے سربراہ، پہلے تو بات یہ ہے کہ ملٹری مداخلت کرتی کیوں ہے؟ پولیٹیشنوں کی وجہ سے، پولیٹیشنوں کی غلطیوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے. یہ فرعون ہے سب. رائٹ. پہلے میں نے کہا، ابھی بھی وہی بات کیا تھا. آپ جب کہتے ہیں نا خان صاحب پہ کتنے کیس ہوئے ہیں؟ 150 سے اوپر. کتنی دفعہ پیش ہوئے ہیں؟ 20 دفعہ، 50 دفعہ. کل نواز شریف کو 1000 دفعہ عدالت میں جانا پڑا، مریم کو. آصف علی زرداری کو 14 سال، ایک بھی کیس ثابت نہیں، 11 نہیں 14 سال ہے ٹوٹل. میں نے خود یہ کنفرم بات ہے. اس کی زبان تک کاٹی گئی. کس آصف زرداری کی؟ ہاں، زبان پہ اس کو کینچی چلائی گئی. تم بہت باتیں کرتے ہو. یہ کس نے کیا ہوگا؟ جنہوں نے کیا وہی آپ بھی کر رہے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں یہ چیز؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا اوپر وڈیرا ہوتا ہے اور اس کے مزاروں کی یہی حالت ہوتی ہے. یہ جب مزارہ پن، جب عوام تو کے گاؤں کا جو پڑھا لکھا ایک غریب کا بیٹا پڑھ لکھ کے آ گیا، اس نے محسوس کیا کہ یہ جو وڈیرے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، وہ اٹھتا ہے اور اس کو وہ وڈیرے دبانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کامیاب کب ہوگا؟ دیکھیں کبھی نہیں کامیاب ہوں گے جب تک آپ جو ہے نا کہ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. آپ جب آئے، عمران خان صاحب کل تک تو یہ کہتے تھے کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، جبکہ چور ان کے بغل میں بھی ہیں. یہ نہیں ہوں گے یہ بھی چور ہوں گے، مجھے نہیں پتا. اگر نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، تو پرویز علائی کبھی بھی مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے، میری پوری بات کر رہے تھے. جب آپ نے چوروں میں جو آپ کے ساتھ ہے وہ چور نہیں ہے، دوسرے چوروں کا رہن. ابھی وہ کہتے ہیں کہ سارے بیٹھ کے مذاکرات کریں. اب وہ جو ہے نا پاورفل جو ہاؤس ہے، جو اسٹیبل ہے، ان کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. جب خان صاحب کو پہلے دن شہباز شریف نے ایز اے اپوزیشن لیڈر کہا تھا کہ ہمارے ساتھ معاشیات پہ معاہدہ کر لیں کہ اس ملک کے باقی ساری باتوں پہ، تو خان صاحب نے کہا تھا میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں. تو بات اصل یہ ہے کہ ہمارے یہ جو پولیٹیشین ہے نا، یہ ان کے مورے ہیں، انکلوڈنگ عمران خان، نواز شریف. کسی کو اچھا لگے برا لگے، یہ سب اپنی یہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ بعد میں پھر نکالے جانے کے بعد نکالے جاتے کہ مجھے کیوں نکالا. اب اگر اور وہی بھائی بھی پرائم منسٹر اور میاں صاحب دوبارہ انٹرویو چاہتے ہیں. جب وہ غلط، خان صاحب نے خود مانا کہ جسٹس فائزی صاحب کے خلاف ریفرنس غلط میں نے دائر کرایا، جس نے بھی کرایا. اسی طرح رانا ثناءاللہ کے خلاف. تو اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت وہ صحافی مطیع اللہ جان کو اغوا کرنے والے، اسد طور کو گولی مارنے والے، اور اسی طرح کیا نام ہے، یہ سارے اس وقت یہ سارے کہاں تھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جہانگیر اشرف صاحب اور انعام اللہ اختامی صاحب. اور بات پھر وہی آ جاتی ہے ناظرین کرام کہ نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کون اور کہاں سے جناب؟ السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے ہو جناب؟ کون سا بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ خیریت ہے جی الحمدللہ. کہاں سے بول رہے ہیں؟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ. وعلیکم السلام. کتھوں بول رہے ہو؟ میں لندن تو بول رہا ہوں. کون صاحب بول رہے ہو؟ میرا نام امین ہے جناب. امین جی خیریت ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अरसे बाद आपकी आवाज सुनी है, कहें जी अमीन साहब क्या कहेंगे, मेहमान भी सुन रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपका मौजू बहुत अच्छा है, ठीक। इसके लिए एक दो लफ्ज कहना चाहता हूँ। देखें, कोर्ट कमांडर हाउस में कोई आदमी नहीं जा सकता, ठीक, समझे ना, कि वहाँ इतनी फील्ड कैसे मिल गई। इनके रास्ते में मतलब तकरीबन 14 क्रॉसिंग आते हैं जी, जो मिलिट्री के क्रॉसिंग हैं, वो वहाँ तक लोग कैसे पहुँचे, समझे ना। ठीक। ये सोचना है सबसे पहले। इमरान खान ने जो किया या नहीं किया वो अलग बात है, ठीक है। नवाज शरीफ ने किया या नहीं किया वो अलग बात है। लेकिन आप देखें हमारे यहाँ जेल में मतलब मिलिट्री का जोन है, वहाँ कुत्ता भी नहीं फिर सकता, ठीक है, समझे ना। ठीक है, लेकिन इनके दफ्तरों में, इनके घरों में या इनके मतलब कोर्ट कमांडर हाउस में कैसे पहुंचे लोग, ये सब मिली भगत है ठीक। इन लोगों की। बस मेरा इतना ही सवाल है। जी अमीन आपके साहब पैनल- बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और प्रोग्राम को देखते रहिएगा। अगले हफ्ते भी इंशाल्लाह हम आपको अपनी महफिल में खुश आमदीद कहेंगे। और यहाँ पर नाज़रीन करम एक लेते हैं ब्रेक के फ़ौरन बाद वापस आते हैं। चाय का एक कप बनाइए, पिए और हमारा इंतज़ार करिए, जल्दी वापस आते हैं। ब्रेक लेते हैं जी। नाज़रीन अकरम, वेलकम बैक, आपको खुश आमदीद कहते हैं दोबारा। और दो किताब मेरे सामने हाथ में इस वक्त टेलीविज़न की स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, इलामा इकबाल साहब और उनके बेटे जस्टिस जावेद इकबाल के साहब के हवाले से। इसी तरह कायद आज़म के बारे में भी, रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी कल कुछ पढ़ रहा था। और अपने प्रोग्राम के आखिरी 2 मिनटों के अंदर दोनों मेहमानों से एक मिनट में ये पूछूंगा, कायद आज़म और डॉक्टर इलामा इकबाल एक ऐसा खूबसूरत पाकिस्तान का तसव्वुर रखते थे, तस्वीर उन्होंने देखी थी, मसव्वर थे, मसव्वर पाकिस्तान भी इन्हें कहा जाता है। उस पाकिस्तान की उस असली तस्वीर को हम कैसे पा सकते हैं, हमारे पास क्या वो हल है और क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब इनामुल हक नामी साहब बताएंगे जी। बहुत शुक्रिया। देखें, एक बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान जो था, ये एक इंतहाई खूबसूरत ख्वाब का नाम था। और वो ख्वाब क्या था कि देखें डिफरेंट कौमियतें थी, बलोची, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी हैं, गिलगिती हैं, तो सब का एक मुश्तरका एक ख्वाब था। और इस पाकिस्तान के अंदर इसको रियासत मदीना की तर्ज पर एक मुसलमानों के जो तर्ज ज़िंदगी था, इंसाफ का मेन जो था, इंसाफ का असूल, और वो असूल जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमानों को सिखाए, जिस तरह की रियासत उन्होंने जो बताया कि जिसमें ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर को किसी वजह से जो है वो प्रायोरिटी हासिल है, एक मसावात का निज़ाम। तो वो अगर उसके ऊपर हम चलते तो आज पाकिस्तान पूरी उम्मत मुसलमा की एक आइडियल उसकी सूरत हाल होगी। उसी पाकिस्तान की तस्वीर को मसख होने से बचाने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ बरतानिया भी अपना कदम जितने भी हो सकते हैं कोशिश कर रही है। उस हिस्से में कल आपका एक प्रोग्राम भी हो रहा है, इंशाल्लाह वो प्रोग्राम भी हम दिखाएंगे। जहांगीर अशरफ साहब 30 सेकंड में अगर कुछ कहना चाहते हैं। देखें जी, कायद आज़म के ख्वाब को सबसे पहले जिस बंदे ने ख़राब किया ना, वो अयूब खान था। ना सिर्फ उसने मार्शल लॉ लगाया, बल्कि इंडिया से जंग करके गोरिल्ला वॉर जो शुरू की, जिसकी 65 की जंग हुई, उसके बाद हमने एक इतना बड़ा अपना दुश्मन पाल लिया है कि हमें अब बाकी मानदा जो पाकिस्तान है इसकी हिफाजत करने के लिए बड़ा डिफेंस बजट चाहिए, जिसकी वजह से आवाम को बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही। ये वो लोग हैं जिन पाकिस्तान के असल मुजरम है कि जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया। जहांगीर अशरफ साहब और आज के मेहमान जनाब इनामुल हक नामी साहब, मुझे सलीम शहजाद को, हमारे प्रोड्यूसर साहब को, स्टूडियो में बैठे हुए सारे स्टाफ को, प्यारे स्टाफ को दीजिए इजाज़त। सराज टीवी की जानब से कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।